تو خالد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سی سی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کا، ابھی جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے اوبیسلی ان کی حمایت کے بغیر تو ترمیم نہیں ہو سکتی، کیا لے سکتی ہے کیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی پروفیسر عسکری صاحب نے بہت خوب بیان کی بات کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ اپنے مطابق آئین کو دیکھتا ہے اور آئین کو اپنے ضروریات کے مطابق اس کو چینج کرتا ہے۔ آپ ضیاء الحق صاحب سے لے لیں اور مشرف تک آ جائیں، آپ بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ تک آ جائیں، اور پھر نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان تک آ جائیں۔ ہر دور میں اپنی اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا دونوں پروفیسر صاحبان کی موجودگی میں ایک تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اور نون لیگ کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک پریٹورین سوسائٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ باقاعدہ پولیٹیکل سائنس کی ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پہ ایگزیکٹ وہی پکچر پاکستان میں ہے کہ ایک اکثریتی طبقہ نہیں ہے، اقلیتی طبقہ ہے، طاقتور طبقہ ہے، ایک اقلیتی جماعت ہے جو پورے سسٹم پہ قابض ہے، اور اس نے تھرو فراڈ اینڈ یوز آف فورس ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ سامنے انہوں نے ایک فرضی وزیر اعظم رکھا ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں جسے پپٹ اینڈ پون کہتے ہیں کہ ایک پیادے کے طور پہ، ایک مورے کے طور پہ ایک سیاسی نظام بنا ہوا ہے جس کو ڈائریکشن جو ہے وہ طاقتور طبقہ خود سیٹ کرتا ہے، اور یہ سسٹم اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ اب ان کی آئینی ضرورت جو ہے اس کے مطابق 26ویں ترمیم بھی ہو گئی اور 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی۔ اب آ جائیں پیپلز پارٹی کے رول پہ۔ پیپلز پارٹی کا رول یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا۔ دیکھیں میثاق جمہوریت میں بندر بانٹ ہوئی تھی، دو اشرافیہ، دو جو سیاسی خاندان تھے، انہوں نے شریف فیملی نے پنجاب لے لیا تھا کہ یہ ہماری میراث رہے گی، ہمارا راج جہاں رہے گا، اور بھٹو فیملی نے سندھ کو لے لیا تھا، اور این ایف سی کے نام پہ انہوں نے پولیٹیکل اٹانومی کے نام پہ انہوں نے 57% شیئرز جو سندھ اور پنجاب کو دیے۔ وہ بیسیکلی ان کے جو سیاسی اخراجات تھے، جو ان کی سیاسی روزی روٹی تھی، وہ اسی بجٹ سے نکلتی تھی، اور اس لیے کرپشن کی بے شمار کہانیاں آئیں، جو ایک دن ان پہ مقدمات بنتے تھے اور دوسرے دن وہ این آر او لے لیتے تھے۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹر کے نے قرضہ بھی دینا ہے، مرکز کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، فوج کا بھی ہمیں خرچہ دیکھنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل اٹانومی کو کمپرومائز کریں۔ اب میں ایک بات کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 243 ہو۔ دیکھیں پاکستان کی عوام کا کنسنسس ہے کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی عمل ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن میں بہت ہمبل گزارش کروں گا، دو تین جو خود ساختہ سپوکس مین بن گئے، ایک سینیٹر صاحب ہیں کراچی سے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ تو اب دھمکیوں پہ آ گئے ہیں۔ میں اس کی سیریس قسم کی مذمت کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر نہیں کریں گے وہ نہ کسی، وہ جو سینیٹر صاحب محترم ہے، انتہائی محترم ہے ہمارے لیے، وہ پتہ نہیں کس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ وہ کسی پارلیمنٹیرین کو کچھ سمجھتے ہیں، سب لائن لگا کے کریں گے، ووٹ دیں گے، جب چاہیں گے ہو جائے گا۔ وہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہی از دا اسکرپٹ رائٹر، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ورنہ پھینٹا لگے گا۔ پلیز میں آپ کی اس گفتگو کی مذمت کرتا ہوں، پاکستانی عوام کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کا بیٹھ کے عوام کو اس طرح ذلیل و خوار کرنا، اور یہ کہیں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں طاقتور حلقے کے لیے باعث عزت نہیں ہے، باعث مذمت ہے۔ یہ شرمناک حرکت کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ بالکل کریں آپ جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو جو امینڈمنٹ ہے، لیکن اس میں برائے مہربانی کنسنسس کریں، رش نہ کریں، لوگوں سے گفتگو کریں، پی ٹی آئی کو لوپ میں لیں۔ اور آخری بات بتا دیں، جہاں ایسے معاملہ تو وہاں تو کنسنسس ہو ہی جاتا ہے ایٹ دی اینڈ، لیکن جہاں عوامی مفاد کی بات آتی ہے وہاں پہ سیاستدانوں میں اتفاق رائے بہت مشکل سے پایا جاتا ہے۔ خالد صاحب آپ کی نظر میں مذاکراتی عمل کے نتیجہ خیزی پر بڑا سوال ہے، کیا امکانات ہیں اور کیا خدشات ہیں؟
دیکھیں میں تو ابھی بھی ہوپ فل ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ جو بیسک میکنزم پہ وہ ہمارے راضی ہو گئے تھے. اب اس سیشن میں ہم نے ڈیٹیلز میں جانا تھا. دیکھیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پروسیسز جو ہیں, جو میکنزم ڈیولپ ہونا ہے, مانیٹرنگ کا, ویریفیکیشن کا, وہ بڑا ایک کمبرسم پروسیس ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. تو لیکن میں آپ کو نا سارے مسئلے کو سمپلیفائی کر دوں 3 باتوں پہ. ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا ایک پرنسپل کو یوز کر رہا ہے, اینیمیز اینیمی. وہ لازمی چاہے گا, شرارت کرے گا, ان کو فنڈ کرے گا, وہ جو بھی ہیں, طالبان اچھے ہیں برے ہیں, ابھی اس ڈیٹیل میں جائے بغیر. لیکن وہ یہ کیا انڈیا کیا چاہے گا کہ پاکستان انگیج رہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ, جو خواجہ آصف صاحب نے آخر اب کہہ دیا, اور پہلے ان کو اس طرح برے انداز میں گفتگو کرتے رہے. تو بیلنس نہیں رکھا ڈیفنس منسٹر صاحب نے. اچھا پہلی یہ ایک تو بات یہ ہوگی کہ ہم وہ نہ کریں جو انڈیا چاہ رہا ہے. ہماری حد الامکان کوشش ہونی چاہیے. سیکنڈ بات, میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں کہ جب تک دیکھیں دنیا میں انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے, اکنامک انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ وارز کو روک لیتی ہے. اگر ہم چائنا کو انگیج کریں اور ٹرائی لیٹرل انداز میں ان کے ساتھ وہ سی پیک والے معاملے کو آگے چلائیں تو میرا خیال یہ, اور ٹریڈ چلائیں, تو چائنا نے کوشش کی تھی اس سے پہلے بھی, لیکن وہ کوشش بھی کارگر ہوتی دکھائی